الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ انسان میں اللہ رب العزت نے خیر اور شر کے دونوں باتیں رکھی ہیں۔ انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، یہ ڈبل سم ہے۔ خیر کی سم بھی ہے، شر کی سم بھی ہے۔ انسان کی مرضی یا وہ استعمال کرے یا وہ استعمال کرے۔ ظاہر بات ہے گناہ بھی کرے گا۔ گناہ کے یہ انسان گناہ نہ کرے یہ تو ممکن نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کرے گا۔ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا راستہ بتا توبہ اور استغفار۔ اللہ کا توبہ کرو گے معاف کر دو گا، استغفار کرو گے معاف کر دو گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں تشبیہ دی ہے جیسے کپڑے پہ داغ لگ گیا ہے، دھو دو گے صاف ہو جائے گا۔ جسم پہ میل جم گئی ہے، نہا لو گے ٹھیک ہو جائے گا۔ گناہ ہوتے بھی ہیں، اور گناہ کو دھونے کے لیے، اسے چھٹکارے کے لیے توبہ۔ یہ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ یہ کیا توبہ توبہ کی تسبیح کرنا؟ قرآن پاک نے توبہ کے حوالے سے 4 لفظ بولے ہیں۔ انسان توبہ 4 مرحلوں سے گزر کے توبہ بنتی ہے۔ پہلی بات، اعترفوا بذنوبہم، گناہ کو گناہ سمجھنا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کرے گا؟ تو پہلی بات اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہ کو گناہ سمجھے کہ میری غلطی ہو گئی ہے، اس کو اقرار کرے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو پہلا توبہ کی پہلی منزل کیا ہے؟ اعتراف، گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو گناہ کہنا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ اعتراف کا لفظ ہے، اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس کے بعد توبہ اور استغفار۔ توبہ ہے کہ میں واپس آتا ہوں، کرتا ہوں۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور اسے اللہ یا اللہ تو معاف کر دے، میں باز آیا۔ توبہ اور استغفار کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ پچھلی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ ہم بھی کسی بچے کو سزا دیتے ہیں، کچھ آپ کو تو نہیں کرے گا؟ اگر گونگا سزا ہو جائے تو ہم معاف کرتے ہیں؟ کسی ملازم سے، کسی بچے سے، کسی شاگرد سے غلطی ہو جائے، ہم اس کو جب سزا دیتے ہیں اگر تجھے معاف کر دو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئندہ کرے گا؟ آئندہ کرو گے؟ اس پر اگر گونگا سزا ہو جائے تو پھر ہم معافی دیتے ہیں؟ یہ پچھلے کی معافی مانگنا آئندہ سے چارہ نہیں کرتا، یہ دوسری توبہ کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا اصلحوا، تابوا واصلحوا، اصلاح کر لیں، گناہ کا اقرار کرے، معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور پھر عمل بھی صرف وعدہ نہ کرے، اصلحوا، پچھلے عمل کو تبدیل کرے کہ میں نے غلطی کی تھی، آئندہ نہیں کرنی۔ فبینوا، یہ کس گناہ پر ہے؟ اہل کتاب کا ذکر کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اہل کتاب یہودی عیسائی تورات انجیل کے احکام کو چھپاتے تھے، اس کا ذکر کیا۔ اس پر کہا کہ توبہ کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں اور تلافی کریں۔ پچھلے عمل کی کیا کریں؟ تلافی کریں۔ جو کام کیا تھا وہ نہ کرے، جو غلط کیا تھا اس سے توبہ کرے، اور جو نیکی کا کام نہیں کیا تھا وہ کریں۔ اعترفوا، گناہ کا کیا کریں؟
اعتراف، توبہ کریں، معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ جو کام رہ گیا تھا نا وہ کریں۔ مثلا محدثین فرماتے ہیں ایک ہے ویسے کوئی کام، ٹھیک ہے توبہ سے معاف ہو گیا، لیکن اگر توبہ سے فرض رہ گیا ہے، گناہ سے تو فرض نماز رہ گئی ہے تو خالی توبہ سے نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ نماز فرض چھوڑ دی تھی، توبہ کر رہا ہے، جو یاد ہے قضا تو کرے، اپنے عمل کی کیا کرے؟ تلافی کرے۔ اور حق، کسی کا حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے حق سارے معاف کر دے گا، کسی کا حق معاف نہیں کرے گا۔ جس کا حق ہے اس کو دے، پر نماز دینا پڑے گا۔ جس کا کوئی حق دینا ہے ادا کرے، اور اللہ کا کوئی فرض چھوڑا ہے تو فرض کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ توبہ ان چار پانچ چیزوں کو مل کر بنتی ہے، خالی تسبیح پڑھنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کے اثرات اور برکات ہمیں نصیب فرمائے۔